سنسار کر دیجیے۔ حضرت معاذ اسلمی نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا، غامدیہ خاتون نے اسی طرح اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن جرم ثابت کیسے کیا جائے کسی پر؟ وہ تو اقرار کر رہے ہیں تو ان کو سزا ہو گئے، رجم ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہو گئی ہے، اس کا تو ثابت ہو گیا نا کہ زنا کیا اس نے۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کا حمل جو ہے وہ تو سامنے آ گیا، کیا اس کو کہیں سنسار کیا گیا؟ یا فرض کیجئے بیوہ ہے، اب حمل ہو گیا اسے، کون سا حمل ہوا ہے، حلال کا یا حرام کا؟ اسے کچھ سزا دیتے ہو تم؟ ابھی تو یہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں، حدود قوانین جو بنائے گئے تھے وہ بڑی جلدی میں بنائے گئے تھے، کچھ خلا اس میں رہ گئے ہیں، لیکن اصل میں جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی سزائیں وحشیانہ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کلمہ کفر ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ کیا کریں؟ میری بات کو توجہ سے سنیے، اس نظام باطل کو ذہناً تسلیم مت کرو، اس نظام باطل کی خدمت مت کرو، ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ، ڈونٹ سرو اٹ، ڈونٹ سپورٹ اٹ۔ اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے دولت مند بننے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو، اپنی ضروریات کو کم کرو، اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو، اپنا وقت جسے تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریغ اوقات، وقت فارغ کرو، تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جد و جہد میں۔ ایک ایسی جد و جہد، ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہے اور اس کی جگہ نظام حق، دین حق نافذ کرنا ہے۔ یہ جد و جہد اگر کرو گے، تن من دھن لگاؤ گے، تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے، جس کا نظام کافرانہ تھا۔ تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن نظام کافرانہ تھا جس کے تحت تم زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں، اگر یہ کرو، اے اللہ میں نے اس نظام کو ذہناً تسلیم نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کی، میں نے اسے سپورٹ نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کی، اے اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جد و جہد کی، اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے کوشش کی، اور تیرا نظام لانے کی جد و جہد کی۔ لا نہیں سکے تو اے اللہ ہم کیا کریں؟ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، وہ آئے گا تو اسی وقت جب تیری مرضی ہوگی، تیرا منشا ہوگا، لیکن ہم نے اپنی زندگی لگا دی۔ اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا، اللہ کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے۔ اگر یہ نہیں کہہ سکتے، آپ تو اپنے باطل نظام میں رہ رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور آپ پھیلنے پھلنے پھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور زیادہ عیش مل جائے اور زیادہ آسائشیں مل جائے، بڑا مکان بنا لوں اور بڑا محل بنا لوں اور بڑی حویلی بنا لوں اور کاروبار پھیلا لوں، ایک مل تھا 2 بن جائیں، 2 کے 3 ہو جائیں۔ اگر اس چکر میں آپ رہے اس نظام باطل کے تحت، تو آپ اسی کے ایبیٹر ہیں، آپ اسی کے مؤید ہیں، آپ اس کے سپورٹر ہیں، اور آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا بڑا یہ نظام مجرم۔ یہ ہے وہ بات جو میں نے سمجھی ہے قرآن مجید کے مطالعے سے، حدیث نبوی کے مطالعے سے، سیرت نبوی کے مطالعے سے، کہ اگر ایک شخص باطل نظام کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہے، مجبور کیوں ہے؟ مجبور اس لیے کہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ اب چلے جاتے وہاں، ہم ہجرت کرتے، لیکن ہے ہی کوئی جگہ نہیں جہاں اسلام کا نظام قائم ہے، تو کہاں جاؤں؟ پھر وہی شعر سنا رہا ہوں، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے۔ کیا کریں؟ رہنا تو یہی ہے، لیکن رہو یہاں، لیکن یہاں رہو ریوولٹ کرتے ہوئے، بغاوت کر کے اس نظام کے خلاف، لیو انڈر اٹ، انڈر پروٹیسٹ، خوش دلی کے ساتھ نہ رہو، مجبوراً رہو، جیسے کہ جیل میں رہا جاتا ہے، کوئی خوش دلی کے ساتھ جیل میں نہیں رہتا، لیکن رہو۔ اور حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا تو مومن کے حق میں جیل خانہ ہے اور باغ ہے کافروں کے لیے۔
جیل خانے میں جیسے رہتے ایسے رہو تو تمہارے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ جہاد، جد و جہد جو فرض عین ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے مسلمان تو ہم ہو گئے وراثت کے طور پر، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، تو مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بنتا آدمی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اچھا آپ اگر پوچھیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں مومن مانا جائے، بتائیے اس کا کیا تقاضا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے؟ فرما دیا گیا، اگلی آیت کیا ہے، 15 آیت، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین والا ایمان ہو گیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی۔ اولئک ھم الصادقون، صرف ایسے لوگ سچے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں۔ جہاد کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں، جہاد کے بغیر نجات نہیں ہے۔ آپ نظام باطل کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اس کے خلاف جہاد کیجئے، جد و جہد کیجئے۔ جہاد کے معنی جد و جہد، اس نظام کو بدلنے کی، اسے جڑ سے اکھیڑنے کی۔ چنانچہ سورہ صف میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ایمان کے دعوے دارو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ نوٹ کیجئے سوال کیا ہے، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایک تجارت کرنی ہوگی۔ اب وہ تجارت کیا ہے وہ بھی خود ہی فرما دی، تؤمنون باللہ ورسولہ، وہی بات جو سورہ حجرات کی آیت میں ہے، ایمان پختہ رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جہاد لازم ہے، یہ جد و جہد لازم ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، یہ جہنم سے چھٹکارا پانے کی لازمی شرط ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہے تو ایمان نہیں ہے تمہارے اندر، اور جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید یہ ایک بس تمہارا خیال ہے، تلک امانیہم، یہ تمہارے من گھڑت خیالات ہیں، یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اب اگلی بات سنیے، یہ جد و جہد بغیر جماعت کے ممکن نہیں ہے۔ کیا اکیلا آدمی نظام کو بدل سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بڑے بڑے متقی لوگ موجود ہیں، کوئی شک نہیں ہے، بڑے بڑے اہل اللہ موجود ہیں، نیک لوگ ہیں جن سے انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی پہنچ بھی رہی ہے، مرشدین ہیں، لیکن کیا وہ نظام کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں۔ جماعت بنانی پڑے گی، جماعت، حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی بناؤ، اور اگر موجود ہو کوئی تو داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ جماعت کے بغیر زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی تائید اور نصرت، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا لا اسلام الا بالجماعہ، جماعت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، ولا جماعہ الا بالامارہ، امیر کے بغیر جماعت نہیں، ولا امارہ الا بالاطاعہ، اور اطاعت کے بغیر امیر کے معنی کیا ہوئے؟ اطاعت کرو اس کی۔ حضور کی ایک اور حدیث، حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی آمرکم بخمس، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، حالانکہ حضور کو اختیار تھا، خود بھی آپ کہہ سکتے تھے۔
مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، آپ کا فرمایا ہوا مستند ہے، الصادق المصدوق ہیں، سچے ہیں، اور اللہ نے ان کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ لیکن یہاں تاکید کے طور پر فرمایا کہ میں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور اسے صرف میرا حکم نہ سمجھنا، یہ اللہ کا حکم ہے جو پہنچا رہا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ رواہ الترمذی و احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے، عن الحارث الاشعری، حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ 5 باتیں، جماعت کی شکل میں رہو، جماعت کے امیر کا حکم مانو، اس کی اطاعت کرو، اور ہجرت کرو اور جہاد کرو۔ آپ پوچھیں گے ہجرت کیسے کریں گے؟ تم نے تو کہہ دیا دنیا میں کوئی ملک ہے ہی نہیں، کون تمہیں گھسنے دے گا؟ ٹھیک ہے، لیکن ہجرت، حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ جواب سنیے، ان تہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے، یہ ہجرت ہے۔ سود سے ہجرت کیجئے، آج کیجئے، آج رات فیصلہ کیجئے کہ مکان اگر سودی قرض پر ہے بیچ دوں گا اور کسی چھوٹی کٹیا میں رہ لوں گا، فیصلہ کیجئے، یہ ہجرت ہوگی۔ گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے تو ابھی فیصلہ کیجئے کہ شرعی پردہ نافذ ہوگا، یہ ہجرت ہے۔ اور افضل الہجرہ، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی ہجرت آئے گی آخری اونچی، جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کا مرحلہ آ جائے، اور جب قوت کے ساتھ مقابلہ ہو، گولیاں چلیں، سینوں کو چھلنی کیا جائے، اس وقت اگر وہاں شامل ہونے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہاں گئے تو یہ ہجرت ہے، سب سے اونچی ہجرت۔ اور جہاد کے بارے میں پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد تو یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ، یہ تمہیں اللہ کے مرضی کے خلاف احکام دیتا ہے۔ کسی سرکاری ملازم کو رشوت پیش ہو رہی ہے، نفس کہے گا لے لو لے لو لے لو لے لو، فلاں کام رہتا ہے فلاں کام رہتا ہے، بچے کی فیس دینی ہے ابھی پیسے نہیں ہے، لے لو لے لو لے لو لے لو، نفس تو یہ کہے گا۔ آپ نفس کے خلاف جہاد کریں، نہیں لوں گا میں، یہ ہے جہاد۔ اور سب سے اونچا جہاد کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ جائیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر، یہ سب سے اونچا جہاد ہے، اس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اس لیے سورہ صف کی 2 آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، جواب کیا ہے؟ خود ہی دیا اللہ نے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اسی سورہ صف کی 4تھی آیت کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر، ایسی صفیں جن میں کوئی رخنہ پیدا نہ کیا جا سکے، جیسے کہ یوں سمجھیے کہ سیمنٹ کنکریٹ کی وال ہے، بنیان مرصوص ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار، کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کرو، جنگ کرو، وہ ہے محبوب ہمارا، وہ ہے پسندیدہ انسان ہمارا۔ اور اگر یہ نہیں کرتے، باطل چنگھاڑ رہا ہے، باطل چیلنج کر رہا ہے، امریکی تہذیب آ رہی ہے، بھاگتی آ رہی ہے، دوڑتی آ رہی ہے، اور ہم اپنے کاموں میں لگے رہے، بس زیادہ ہوا نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کچھ کسی بزرگ کے بتائے ہوئے کوئی وظیفے کر لیے، کوئی ذکر کر لیا، اور سمجھا کہ بس ہمارا تو بیڑا پار ہے۔ نہیں، تقوی طاغوت کی غلامی میں، تقوی طاغوت کے خلاف جب تک جد و جہد نہیں، اس وقت تک آپ کا ایمان درست نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں، آپ کا روزہ قبول نہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں۔ کتنی دعائیں کی تھی فجر کی نماز میں، دعا قنوت نازلہ،
اللہم دمر دیارہم، اللہم